حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کے ہم امتی ہیں، جن کے امتی بننے کی نبیوں نے خواہش کی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم ان کے امتی بن کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ ہیں عاشی جان، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواجہ سرا کے روپ میں پیدا کیا۔ یہ کوارنٹین جیسی سچویشن میں لوگوں کے گھروں میں ودھائیاں مانگتی ہیں، اور جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے گھر میں جا کر پیسے کلیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شادیوں پہ جانا اور ان تمام معاملات کے بعد جو ان کے پاس پیسے اکٹھے ہوئے، ان تمام پیسوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے راشن خریدا بڑی تعداد میں، اور تقریباً 350 سے زائد گھرانوں میں راشن تقسیم کیا۔ عام طور پر پاکستان میں موجود جو خواجہ سرا ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہوتے۔ کورونا کی سچویشن کے علاوہ بھی یہ لوگ کس طریقے سے کوئی اشاروں پر مانگتا ہے، کوئی شخص کسی کے گھر میں ناچتا ہے تو وہاں سے مانگتا ہے، یہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ اور اگر میں احساس پروگرام کی بات کروں تو وہ بھی مرد اور عورتوں کے لیے ہے، خواجہ سراؤں کے لیے نہیں، کیونکہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، اور آئی ڈی کارڈ کی شرط کے بغیر ان لوگوں تک پیسے نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ان کی فراخ دلی، ان کا بڑا پن اور ان کی کشادہ دلی کی مثال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ودھائیاں اکٹھی کی اور ان پیسوں سے راشن خرید کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے پیٹ کی بھوک کی آگ کو بجھایا۔ آپ معاشرے کا وہ حصہ ہیں جس کو سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے کیوں سوچا کہ میں جو لوگوں کے گھروں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں، کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، اور ان پیسوں کو اکٹھا کر کے راشن تقسیم کیا جائے؟ میں ایز اے انسان، میرا فرض ہے کہ میرے ملک پہ یا میرے ملک کی عوام پہ اگر کوئی سختی آتی ہے تو ایسی چیزوں سے ہم لوگوں کو بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ میں نے بہت زیادہ کاوشیں کی ہیں، بہت زیادہ کوشش کر کے میں نے 300-350 لوگوں کو راشن دیا ہے۔ وہ یہ سوچ کے دیا ہے کہ یہ الحمدللہ میں نے خالی مسلم کمیونٹی کو نہیں دیا، میں نے کرسچن کو بھی دیا، سب کو دیا، میں نے کسی کو اگنور نہیں کیا۔ میں نے یہ چیز نہیں سوچی کہ یہ کرسچن ہے اس کو کیوں دوں، یہ کوئی اور مذہب کا ہے اس کو کیوں دوں۔ میں نے آل سوسائٹی کو راشن دیا ہے، اپنی کمیونٹی کو بھی دیا ہے۔ جو غریب لوگوں کے گھروں میں آپ نے راشن پہنچایا ہے، اس کے لیے پیسے آپ کے پاس کہاں سے ہیں؟ جو ہم نے ناچ کے پیسہ اکٹھا کیا ہے، جمع پونجی تھی جو ہمارے پاس، وہ ہم نے لگا دی ہے۔ اس لیے لگا دی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھوک سے نہ مریں، تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ تو 350 تک ہم نے راشن جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کے گھروں میں ناچ گا کر پیسے اکٹھے کیے اور اس کے بعد غریبوں کے پیٹ کی جو بھوک کی آگ تھی اس کو ختم کیا۔ تو یہ والا پورا آپ کا عمل حلال ہے یا حرام؟ یہ عجیب سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ الحمدللہ یہ عمل میرا حلال ہے۔ ہم نے اس کو اور بھی لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ عمل حلال ہے، اور ہم اس طریقے سے پیسہ جمع کر کے اس طرح بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے میرے ملک کو کوئی اور بھی مشکل ہوتی ہے تو ہم خواجہ سرا کمیونٹی جو گھروں میں ہم جاتے ہیں، ناچ گا کے پیسہ لے کے آتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو وہ ہم ان پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، تو سب کے لیے ایک جیسا ہی ہم نے راشن۔ گھر میں آپ کا دیکھ سکتا ہوں ابھی اس کی کنسٹرکشن جاری ہے، ٹوٹا پھوٹا سا ہے، لیکن فراخ دلی اتنی ہے کہ جو بھی آئے گا اس کو دے دینا ہے، کچھ اپنے لیے سیونگز نہیں رکھی۔ ماشاءاللہ ملک کے بارے میں اتنا آپ سوچ رہی ہیں، لیکن ملک نے اتنا آپ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ کوئی گلہ شکوہ آتا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ملک پہ گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی ساری عوام کو اس آفات سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ خواجہ سرا ایک ایسا نام ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمیں اذیت دیں، چاہے وہ ہمیں پیار سے بلائیں، تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہمیشہ پیار سے پیش آتے ہیں، اور ان کے لیے جب سے ہمیں ہوش آتی ہے تب سے لے کر مرنے تک ہم دعا گو رہتے ہیں۔ ناچنا گانا بند ہو گیا، اب رمضان شریف بھی ہے، تو کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں رمضان میں؟ عبادت وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ عبادت کرتے ہیں، مسجد میں جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور گھر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب کچھ ہی کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز پہ ناز ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کے ہم امتی ہیں، جن کے امتی بننے کی نبیوں نے خواہش کی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم ان کے امتی بن کے اس دنیا میں آئے ہیں۔
ये जो राशन देने का सिलसिला है, ये उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है जो साहिब हैसियत हैं, लेकिन अपनी जेब में से 1 रुपया भी निकालते वक्त जो है 1000 दफ़ा सोचते हैं। और आप लोगों से ही मांग कर, लोगों के घरों में ही बधाइयाँ ले लेकर उन्हीं लोगों में, गरीबों में, यतीमों में, मस्कीनों में बांटती हैं। तो रात को नींद कैसी आती है? खुशी होती है? मुझे रात को नींद बहुत सुकून से आ रही है कि मैं अपने अल्लाह के बंदों को राज़ी कर रही हूँ। जो खा लिया वो गंदगी, जो खिला दिया वो बंदगी। वाह 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 वाह, ये कहाँ से सुना आपने जुमला? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा किताबें हैं इस्लामी जिनका मुतालिया भी करती हूँ। हमने खिला दिया, वो उससे हमें सुकून मिलता है कि हमने किसी के पेट की आग बुझा दी है। इसी चीज़ में हर कोई किसी को होना चाहिए। कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं आप। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनको चाहिए हर किसी गरीब पे नज़र रखें और उनको जाके उनसे पूछें और उनको राशन ज़रूर दें। इस वक्त खाने की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मेरा घर है अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने वहीं पे छोड़ के अपने लोगों की मदद शुरू कर। वाह 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 वाह, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी, मुनफरिद टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरीज और टैलेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।